السلام علیکم۔ انتہائی عشق ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ناول ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 21 کی طرف۔ ہاسپٹل کے سرد ماحول میں لوگ بت برگ کی مانند بیٹھے تھے۔ تابین کو یہاں لے کر آئے صبح سے شام ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کی جان کی بچا تو لی تھی پر بہت سا خون بہہ جانے کی وجہ سے ابھی بھی خطرہ تھا کہ وہ ہوش میں آتی ہے کہ نہیں، اس لیے اسے ICU میں رکھا گیا تھا۔ امطل اور حسن افندی اب بیٹی کے ٹھیک ہو جانے کی دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ نے اسے چند سانسیں اور دے دی تھیں پر خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ رات کے سائے پھیل رہے تھے جب انہیں بتایا گیا کہ تابین اب خطرے سے باہر ہے۔ اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے کمرے کی طرف بڑھے۔ تابین دواؤں کے زیر اثر نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اسے خون کی ڈرپ لگی تھی، رنگت بالکل زرد ہو رہی تھی۔ امطل افندی آنسو بہاتی تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ میری لاڈلی، انہوں نے جھک کر تابین کے سرد پیشانی چومی۔ حسن افندی نے بھی آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تابین کو بھی ٹھیک دیکھ کر ان کے دلوں کی گہرائیوں میں سکون اتر آیا تھا۔ کچھ لیے تابین کے لیے اور کچھ نازلی کے لیے۔ وہ امطل افندی کی باتوں سے ڈر گئے تھے۔ اگر تابین کو کچھ ہو جاتا تو وہ عورت نازلی کے ساتھ کچھ بھی کر گزرتی۔ امطل افندی تھکی سی بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھی۔ دونوں نے صبح سے ایک بھی نوالا نہیں ڈالا تھا۔ اب امطل افندی کچھ پرسکون ہوئی تو بھوک کا احساس ہونے لگا۔ حسن، کچھ کھانے کے لیے لا دیں، جسم میں جان نہیں بچی۔ ان کی بات پر حسن افندی سر ہلاتے کمرے سے باہر نکلے۔ امطل افندی خاموشی سے تابین کا چہرہ دیکھتی اس کا سر تھام کر سہلانے لگی۔ پہلے زلف دی فے تو لگے فتوے، دل وی نین دے نون تے بس گئی، اسا تو ساکی دل بر پڑیا، ساڈی عشق دی آئین تے بس ہو گئی۔ نازلی نے آہستہ سے دکھتی آنکھیں کھولی اور پھر کتنے ہی پل وہ چھت کو گھورتی رہی، پھر پلکیں چپکا کر نظریں سامنے دیوار پر ڈالی۔ کمرے میں نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں مکمل سکوت چھایا تھا۔ نازلی نے بائیں طرف نظر پھیر کر دیکھا، وہ جگہ خالی تھی، کھڑکی سے آگے پردے کھینچے ہوئے تھے اور اس کا دماغ سن سا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولیں، جیسے اس کے سامنے چھائی دھند کو ہٹانا چاہا، پھر سر گھما کر دائیں طرف دیکھا۔ اس کی نظریں ٹھہر گئی، دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر وہ سویا تھا، سر کے نیچے کوٹ فولڈ ہوا رکھا تھا، لمبا چوڑا وجود مشکل سے صوفے پر پورا آ رہا تھا۔ وہ جب نازلی کے لیے چیزیں لے کر لوٹا تھا تب اس نے گل جان اور چھوٹی پٹھانی کو اسپی کے ساتھ خانویلا بھیج دیا تھا۔ پھر وہ نازلی کے پاس بیٹھا رہا اور اس نے سارا دن کچھ نہیں کھایا تھا، نہ ہی اسے کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اسے بس نازلی کی فکر تھی، پر وہ تھی کہ نیلی آنکھیں بند کیے لیٹے اس کی حال سے بے خبر تھی۔ رات کی سیاہی پھیلی تو وہ بوجھل دل کے ساتھ کمرے سے نکل کر باہر لان کی کھلی فضا میں آیا تھا۔ آج اس نے کافی وقت کے بعد سگریٹ جلایا تھا اور اس نے اپنے اندر جمع گھٹن کو کچھ کم کر کے محسوس کیا۔ سوچوں میں گم جانے کتنے ہی سگریٹ پھونک کر گیا تھا، پر دل کی گھٹن کم ہونے کے بجائے کم بڑھتی جا رہی تھی۔ سرد رات میں وہ کتنے ہی پل وہاں کھڑا آسمان کو تکتا رہا، پھر جب واپس روم میں آیا تو اس گڑیا کی ہنوز اسی پوزیشن میں پایا۔ آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کے قریب گیا، جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے اور کتنے ہی لمحے اس کے مرجھائے چہرے کو دیکھتا رہا۔ نازلی کے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر الٹا سیدھا پلٹ کر صوفے تک آیا اور کوٹ اتار کر تہہ کر کے صوفے کی ایک طرف رکھا، پھر تھکا سا وہاں لیٹ کر فکر مندی سے نازلی کو دیکھنے لگا۔ اس کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر اس کے چہرے کو آنکھوں میں بسا کر جانے کب اس کی سیاہ آنکھیں بھاری ہوتی چلی گئیں۔ نازلی بلا پلکیں جھپکے اس شخص کے چہرے کو اسے دیکھتے ہی نازلی کے دماغ میں آہستہ آہستہ گزرے لمحے زندہ ہونے لگے، وہ درد، تکلیف، وہ سب کچھ یاد آنے لگا۔ بابا جان، اس کا ہاتھ اٹھانا اور اس سے ہر رشتے توڑ لینا۔ امطل افندی کی بڑی محفل میں اس پر، اس کی ماما پر کیچڑ اچھالا اور لوگوں کی عجیب بولتی نگاہیں، تمام باتیں ذہن میں گھومنے لگی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، وہ اس شخص کی نظروں سے اتنی دور چلی جانا چاہتی تھی کہ وہ اسے کبھی ڈھونڈ نہ پاتا۔ ہاں، ایک ایسی جگہ تھی جہاں وہ اس شخص کو سے بھاگ کر جا سکتی تھی، اور وہ تھی موت۔ جی کر بھی وہ کرتی بھی تو کیا کرتی، کس کے لیے جیتی؟ اس کے اپنوں نے تو اس سے منہ موڑ لیا تھا، پھر بھی اس دکھ بھری دنیا میں کس کے سہارے جیتی؟ جو شخص اس سے سہارا بنا تھا وہ اس کے ساتھ قبول نہ تھا، وہی تو اس کے حال کی وجہ بنا تھا اور اپنی محبت میں اسے بدنام کر گیا تھا، اس کا تماشا بنا دیا تھا۔ اور خود وہ کس قدر پرسکون تھا۔ نم آنکھیں ہاشم کے وجیح چہرے سے ہٹا کر اٹھ کر بیٹھنے لگی، پر ڈرپ لگی ہونے کی وجہ سے بازو میں درد کی ٹیسیں اٹھیں۔
تھی، اسے سختی سے لب پینچ کر سسکی کو روکا اور آہستہ سے کسی طرف اٹھ کر بیٹھی، پھر بے خبر سوئے ہاشم پر ایک نظر ڈالی اور اس شخص کو بنا جگائے اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، نیلی آنکھوں میں ہاشم کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ اس نفرت نے ایسا جنون بخشا تھا کہ وہ ڈرپوک سی نازک آج ایسا قدم اٹھانے کا سوچ رہی تھی۔ اس شخص نے اسے پانے کے لیے یہ سب کیا تھا نا، پر کیا وہ منظر ہوگا جب وہ اسے پا لینے کے باوجود بھی کھو دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ تب اس شخص کو احساس ہوگا کہ وہ اس کی وجہ سے کتنی اذیت سے گزری تھی، اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ تب اسے احساس ہوگا کہ کسی نے اسے کھو دینا کتنا دردناک ہوتا ہے۔ انسان سانس لینا چاہتا ہے پر ہر سانس بوجھ بن جاتی ہے۔ کل سے آج تک وہ مر مر کے جی رہی تھی، تو کیوں نہ ایک ہی بار مر جاتی۔ ہاشم خان کی موجودگی میں وہ اسی ہاسپٹل کی بلڈنگ سے کود کر اپنی جان دے دیتی تو یہی اس شخص سے انتقام ہوتا۔ اس نے تلخی سے سوچ کر نیلی آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹا کر اپنے بازوؤں کو دیکھا، جہاں سوئی ہوئی اس کے بازو کے اندر لگی تھی اور دوسرا بازو اس کی طرف بڑھا اور اس نے آنکھیں زور سے پینچی اور پھر سوئی کو کھینچ کر باہر نکالا، جس کی وجہ سے بازو سے ننھی خون کی بوندیں نکلنے لگی۔ درد کی شدت سے اس نے لب دانتوں سے دبائے اور کتنے ہی پالی سی پوزیشن میں بیٹھی رہی، پھر اوپر سے چادر اتاری اور بال سمیٹ کر پیچھے کیے، ہاشم کی دی ہوئی شال اپنے سر کے پر اوڑھ کر اچھے سے اپنے گرد لپیٹی اور بیڈ سے نیچے اتری۔ اتنے وقت لیٹے رہنے پر اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں، وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں اور گرنے کو تھی جب جلدی سے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل کو تھام کر سہارا لیا۔ اس کا ہاتھ لگنے سے اس پر رکھی چیزیں زمین بوس ہوئی، چیزیں گرنے سے اچانک کمرے کی فضا میں شور برپا ہوا۔ نازلی نے دانت پیس کر آنکھیں سختی سے بند کیے اور کھولے۔ نازلی نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو شور کی وجہ سے ہاشم کی آنکھیں جھٹ سے کھل گئیں اور ایک دم اٹھ بیٹھا۔ سامنے کچھ فاصلے پر نازلی کو کھڑا دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ نازلی کا دل چاہا کہ ابھی وہ اس شخص کی آنکھوں کے سامنے کسی بھی طرح سے یہاں سے غائب ہو جائے، پر ایسا ناممکن تھا۔ کیا ہوا؟ ہاشم نے آگے بڑھ کر اسے تھما۔ کہیں درد ہو رہا ہے؟ فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں نازلی، اس نے ہاتھ جھٹکنے چاہے پر ہاشم نے اسے تھام کر بیڈ پر بٹھایا۔ کچھ چاہیے تھا تمہیں؟ ہاشم نے اس کے گال پر ہاتھ نرمی سے رکھ کر پوچھا، پر وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ چہرے پر بیزاری ہی بیزاری تھی، اس شخص کی وجہ سے اس کا پلان فلاپ ہو گیا تھا۔ وہ تو ایسا اس کے پیچھے پڑ گیا تھا کہ اب تو شاید اسے چین سے بھی مرنے بھی نہیں دے گا، اور وہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ نہیں، وہ سر جھکائے جھنجھلا کر بولی۔ ہاشم نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، اس کا انداز ہاشم کو بہت عجیب لگا۔ اس کی زرد صورت دیکھ کر اسے بہت کچھ کھٹکنے لگا تھا اور وہ سوچ نہیں پا رہا تھا کہ آخر کیا، پھر کہاں جا رہی تھی۔ اب کی بار سختی سے پوچھا گیا۔ اس کے سوال پر نازلی نے لب چبانے لگی، چہرے پر پسینہ چمک اٹھا۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی تھی تم نازلی؟ ہاشم خان، وہ چمبا کر مدھم آواز میں بولا۔ نازلی نے لال آنکھیں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو گھورا۔ مرنے جا رہی تھی میں سن لیا آپ نے، آپ اس جہنم میں بنی زندگی کا خاتمہ کرنے جا رہی تھی، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ وہ آہستہ آواز میں گھرائی تھی، اس کا وجود کانپنے لگا تھا، آنکھوں میں آنسو گرنا شروع ہو گئے تھے اور وہ اس کی بات پر ہاشم کے دل کی دھڑکنیں ٹھہر گئی تھیں۔ سیاہ آنکھیں ان نیلی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے وقوف لڑکی کیا کرنے جا رہی تھی؟ اگر ان چیزوں کے گرنے سے اس کی آنکھ نہ کھلتی تو وہ لڑکی کیا کر گزرتی؟ وہ بے خبر سویا رہتا اور اپنی جان گنوا بیٹھتی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر وہ کیا جی پاتا؟ کیا وہ ساری زندگی خود کو معاف کر پاتا کہ وہ اس کی موجودگی میں لڑکی ایسا کر گزرتی؟ وہ بے خبر رہا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو کیا کرتا؟ کچھ پل کی دوری کا خیال اسے اندھیروں میں گھیر لیتا تھا۔ پھر یہاں تو وہ اپنی جان لینے کی بات کر رہی تھی، ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہونا چاہتی تھی۔ بھلا وہ یہ بات کہاں برداشت کر سکتا تھا؟ وہ لڑکی ایسی بے وقوفی آگے بڑھ کر سکتی ہے، پر وہ ایسا ہونے نہیں دے گا۔ تم مرنے جا رہی تھی؟ اس نے خود پر ضبط کرتے نازلی کی آنکھوں میں دیکھ کر بھاری آواز میں پوچھا۔ جی، اس زندگی سے تو بہتر موت اچھی۔ ہاں، وہ تب کر بولی۔ کیا چھوڑا ہے آپ نے میری زندگی میں کہ میں زندہ رہوں؟ ہاں، میرے بابا، میری بہن، جن سے میں نے بے پناہ محبت کی تھی، انہیں چھین لیا آپ نے مجھ سے۔ پھر میں کس کے لیے جیوں، کس کے لیے آگ پر چلوں؟ ان کے بغیر میرا جینا کس کام کا؟ وہ جنونی مگر نم آواز میں بول رہی تھی۔ ان سب نے اسے بھی ایسا جیسا بنا دیا تھا۔ آج اس معصوم لڑکی کی جس نے یہ نفرت، یہ جنون، یہ ہاتھ سے لے آیا تھا اور وہ اپنی جان لینے کا سوچنے لگی تھی۔ تم آج کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، سوچو کیا؟ اس بات کو اگنور کر کے ہاشم نے اس سخت لہجے کو کس حد تک نرم کرتے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس کی بات کے جواب میں نازلی تلخی سے مسکرائی۔ میں ایسا ہی کروں گی، وہ سیاہ آنکھوں میں دیکھ کر ضدی انداز میں بولی۔
میں آج ناکام ہوئی ہوں پر میں ہار نہیں مانوں گی، میں پھر بھی کوشش کروں گی اور تب آپ مجھے بچا نہیں پائیں گے، سمجھے آپ، وہ ہذیانی انداز میں بولی اور ایک دم سے اس کی بات پر ہاشم نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور اگلے پل اس نے تھوڑا نیچے جھک کر اپنا مضبوط ہاتھ نازلی کے سر کے پیچھے رکھ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بالکل قریب کیا۔ سیاہ غصے سے بھری آنکھیں اب نم نیلی آنکھوں میں گور رہی تھی اور اس کے اچانک اس طرح قریب ہونے پر نازلی ڈر کے مارے جم سی گئی۔ وہ بت بنی تھی جب اس کی مدھم گمبھیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تم نے اگر ایسا دوبارہ بے وقوفی کرنے کا خواب بھی سوچا تو جن اپنوں کو عارضی طور پر کھو کر تم آنسو بہا رہی ہو انہیں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ اور کچھ پل بھی رکا، تمہاری قسم میں انہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اگر تم نے خود کو ذرا سا بھی نقصان پہنچایا تو سمجھ گئی تم۔ وہ سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا چبا چبا کر بول رہا تھا۔ نازلی کی آنکھوں میں خوف ہی خوف پھیل گیا، وہ بنا پلکیں جھپکائے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پانے کے لیے اتنا کچھ کیا، میں نے دنیا کی پرواہ تک نہیں کی، بس تمہیں چاہا، اتنا چاہا کہ انتہا کر دی، تمہارے علاوہ کسی دوسرے کا سوچا بھی نہیں۔ اور تم سوچتی ہو کہ تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو جاؤ گی، پر تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کیا میں تمہیں اتنی آسانی سے خود سے جدا ہونے دوں گا؟ وہ مدھم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ جواب میں کچھ نہ بول سکی، بس کانپتے وجود کے ساتھ اس کے وجیز چہرے پر کو اتنے قریب دیکھتے ہوئے دیکھ گئی۔ میں بالکل ایسا ہونے نہیں دوں گا نازلی ہاشم خان، یہ بات تم اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لو۔ اس کا لہجہ بالکل سنجیدہ تھا۔ تمہاری قسم کھائی ہے میں نے، اور تم میرے عشق سے واقف ہو، تمہاری جھوٹی قسم تو میں بالکل بھی نہیں کھا سکتا۔ تو کچھ بھی کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ ہاشم خان اپنے ارادوں کا بہت پکا ہے، وہ جو کہتا ہے کر گزرتا ہے۔ سپاٹ انداز میں دھمکی دیتا وہ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں کو دیکھنے لگا، پھر اسے دیکھتے ہی اپنا چہرہ تھوڑا آگے کر کے اس کے گال پر بوسہ دے دیا، اور اس کی اس حرکت پر نازلی کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ ہاشم نے تھوڑا پیچھے ہو کر اس کی ہوب سے پھیلی آنکھوں میں دیکھا۔ اب آرام کرو مسز ہاشم، دوسرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھپکر کر کہتا، اور وہ ہاتھ پیچھے کرتا سیدھے ہوا۔ جبکہ نازلی برف بنی بیٹھی تھی، ہاشم نے کتنے پل اسے اسی پوزیشن میں دیکھا تو اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور اس کا ہاتھ اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر نازلی کے بے جان وجود میں جان پڑی تھی۔ وہ جھٹکے سے بیٹھ سے اٹھی اور پھر ہاشم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیلا تھا، اور پھر نیلی آنکھیں گہرے سمندر جیسا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہاتھ مت لگائیے گا مجھے، روتے ہوئے چبا کر بولی، پھر خود ہی لیٹ جاؤ اور یا پھر مجھے ہی زحمت کرنی پڑے گی۔ ہاشم نے سپاٹ انداز میں کہا۔ اگر وہ اس وقت نرمی سے برت لیتا تو وہ اس کی بات ہرگز نہ مانتی، اس لیے سخت لہجہ اپنایا۔ نازلی نے خوف اور نفرت کی ملی جلی کیفیت سے اسے دیکھا اور پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں دباتی بیڈ پر لیٹی، چادر کھینچ کر اوپر ڈالی اور اس کی طرف پشت کر کے آنسو بہانے لگی۔ ہاشم نے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر پلٹ کر صوفے پر بیٹھا، اور اسے اس وقت سگریٹ کی شدید طلب ہو رہی تھی، پر وہ ہاسپٹل کے اندر نہیں پی سکتا تھا، اس لیے وہ اپنی اسی وحشت ہونے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شرٹ کے اوپری بٹن دو کھول دیے اور پھر نیم دراز ہو کر ضبط سے لال ہوتی آنکھیں سیاہ چھت کو گھورنے لگی تھی۔ نازلی کی بات کو سوچ کر اب بھی وہ اپنے اندر دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر اس کی آنکھ نہ کھلتی تو جانے وہ بے وقوف لڑکی کیا کر گزرتی۔ ہاشم کو آج پہلی بار اس سے سخت لہجے سے بات کر کے پچھتاوا نہیں ہوا تھا۔ اگر آج وہ اسے سخت الفاظ میں نہ سمجھاتا تو پھر وہ ایسے کیسے بے وقوفی کا سوچتی۔ آج کی دھمکی کے بعد وہ جانتا تھا کہ اب وہ کچھ ایسا نہیں کرے گی۔ اسے عارضی طور پر کھو دینے کی سوچ ہاشم خان کی سانسیں بند کر دینے کے لیے کافی ہوتی تھی، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے کیسے کھو دیتا تھا، وہ بھلا کیسے اپنی زندگی کو موت کے حوالے ہونے دیتا۔ وہ غم اور غصے میں سوچ رہا تھا۔ دوسری طرف اس کی باتوں کو سوچ کر بیڈ پر لیٹی نازلی آہستہ آواز میں رو رہی تھی، گل پر ہاتھ رکھے۔ کبھی اس کی جسارت کا سوچ کر آنسو بہاتی اور کبھی اس کی اس قدر خطرناک دھمکی پر رو دیتی۔ اس کی قسمت میں تو جیسے آنسو ہی آنسو لکھے تھے جو ختم ہونے کا نام تھے۔ وہ جتنے آنسو بہاتی تھی اس سے دگنے آنسو اس کی پلکوں کے پیچھے چھپے ہوتے تھے، جو ہر وقت بہنے کے لیے بےتاب ہوتے۔ اس کی آنسوؤں کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوئی تھی، اس معاملے میں وہ ہمیشہ امیر رہی تھی۔ ہاشم کی دل دہلا دینے والی باتوں پر نازلی کی روح پناہ ہونے لگی تھی، اور اس نے اس کی قسم کھائی تھی کہ وہ شخص واقعی کبھی اس جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، اور یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اگر کبھی دوبارہ ہاشم کو اس کو کسی ایسے ارادے کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ اپنا کہا سچ کر دکھائے گا۔ وہ لڑکی تو جیتی ہی اپنوں کے لیے تھی، اور پھر بھلا اپنی موت کی وجہ سے اپنے پیاروں کو کیسے مشکل میں ڈال دیتی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔
اور وہ اس کی دھمکی اس پر کارگر ہوئی۔ اس شخص نے تو اس کی آزادی آخری راہ بھی بند کر ڈالی تھی اور اب اسے جہنم میں جینا ہوگا، ہر حال میں اس شخص کے ساتھ رہنا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ پر وہ اللہ سے دعا تو کر سکتی تھی نا کہ اسے قدرتی موت دے دیتا تاکہ اس کی جان اس عذاب سے چھوٹ جاتی۔ ہاں، وہ ایسا تو کر سکتی تھی نا۔ وہ اپنے اللہ سے باتیں کرنے لگی، وہ دل ہی دل میں اللہ سے اپنے لیے موت مانگنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ غلط بات ہے، زندگی اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے، پر اس کے لیے زندگی نعمت کی جگہ زحمت بن گئی تھی اور ان دنیا والوں نے اسے زندہ رہنے کے قابل چھوڑا بھی نہیں تھا۔ وہ تنگ آ چکی تھی، اس مسلسل عذاب سے بہت تھک چکی تھی، اب بس سکون سے سونا چاہتی تھی، اور وہ کسی ایسے جہان میں جانا چاہتی تھی جہاں کوئی اس کے ساتھ کھیل نہ کھیل سکے، جہاں اسے دنیا والوں کی باتیں اسے پل پل نہ ماریں، جہاں کوئی جمال آگا، کوئی امطل افندی، کوئی ہاشم خان نہ ہو۔ یہی سب سوچتے سوچتے اس کی آنسو بہاتی آنکھیں آہستہ آہستہ بوجھل ہونے لگی۔ وہ روتے روتے سو چکی تھی اور ایک آنسو پلکوں پر ہی اٹکا رہ گیا تھا، اتنا رونے سے اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ ہاشم گہری سانسوں کی آواز پر سیدھا ہوا بیٹھا تھا، چہرے پر ہاتھ پھیر کر جیسے اس نے اپنی تھکان دور کرنا چاہیے، اور پھر گہری سانس کھینچ کر آہستہ سے اٹھ کر نازلی تک آیا اور اس کے چہرے کو دیکھ کر ہاتھ بڑھایا، پھر پلکوں پر ٹھہرا آنسو انگلی کی پور پر لیا، کتنے پل اس شفاف موتی کو مگن دیکھتا رہا، پھر جیب سے رومال نکال کر اس شفاف قطرے کو رومال میں جذب کیا، رومال کو کسی قیمتی چیز کی طرح واپس جیب میں ڈالا، اور پھر آہستہ سے نازلی کا بازو تھام کر سیدھا کیا، اور اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے روئی نکال کر خون کی بوندیں صاف کرنے لگا۔ خون صاف کر کے اس نے بینڈیج لے کر بازو پر لگایا اور اس کا بازو چادر کے اندر کر کے چادر ٹھیک کی۔ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جو کچھ ہوا تھا اور اس کے بعد اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ وہ خاموش نظروں سے بیڈ پر لیٹی اس گڑیا کو دیکھ رہا تھا جو اس کے منہ سے موڑ کر لیٹی تھی۔ ہاشم کو ڈر تھا کہ ادھر اگر اس نے پلک بھی جھپکی تو ادھر وہ کہیں لڑکی اٹھ کر کوئی بے وقوفی نہ کر بیٹھے۔ اسی ڈر سے آج اس کی باقی رات گزرنے والی تھی۔